السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق تثنیہ ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے تثنیہ کا تصور دے دیا تھا کہ واحد کے آگے الف نون کا اضافہ کر دیں، الف نون ایسی کہ جس کے نون کے نیچے زیر ہو تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ ابھی مشق نمبر 14 ہے اس کتاب کی، مبادئ ترجمہ کی مشق نمبر 14۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک لسٹ دی ہے الفاظ کی کہ اس میں جو واحد ہیں اس کو تثنیہ بنائیں اور جو تثنیہ ہیں اس کو واحد بنائیں۔ تو سب سے پہلے ایک لفظ ہے الفراش۔ آپ بتا سکتے ہیں الفراش واحد ہے کہ تثنیہ؟ ظاہر یہ اس کے آخر میں شین آ رہی ہے، الف نون نہیں آ رہا، تو یہ واحد ہے۔ ہم لکھیں گے الفراش واحد ہے۔ اچھا جی، الحدیقۃ واحد ہے کہ تثنیہ؟ ظاہر الحدیقتان نہیں ہے بل الحدیقۃ ہے۔ الحدیقۃ بھی واحد میں لکھیں گے الحدیقۃ۔ آگے المنارتان، یہ واحد ہے کہ تثنیہ؟ ظاہر اس میں آ نہیں آ رہا ہے، الف نون آ رہا ہے، تو یہ ہم تثنیہ میں لکھیں گے المنارتان، المنارتان۔ حصان، حصان۔ اب یہاں تھوڑا سا آپ کو شبہ ہوگا کہ یہ حصان واحد ہے کہ تثنیہ؟ ہم نے پڑھا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں الف نون آئے تو وہ تثنیہ ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی اس کے آخر میں الف نون ہے تو یہ تثنیہ ہے۔ تو بھئی دو باتیں خیال میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو تثنیہ کے نون کے نیچے زیر ہونی چاہیے، یہاں زیر نہیں ہے، یہاں تو پیش ہے، اس لیے بھی یہ تثنیہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الف نون ایسا کہ جس کو ہٹا دیں تو پیچھے ایک پورا لفظ واحد کی صورت میں بچ جائے۔ جیسے المنارتان میں سے الف نون ہٹائیں تو المنارۃ، یہ پورا لفظ بچتا ہے، لیکن الف نون یہاں سے ہٹائیں تو لفظ بچتا ہی نہیں ہے۔ حصہ، حصہ تو کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے یہ تثنیہ نہیں بلکہ واحد ہے۔ آگے شباکن، شباک کہتے ہیں کھڑکی کو، شباکن یہ بھی واحد ہے، اس کے آخر میں الف نون نہیں ہے۔ وردتین، وردتین، اب دیکھیں وردتین، دیکھیں اس کے آخر میں الف نون آ گیا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ تثنیہ ہے، اور اس الف نون کو ہٹائیں تھے تو لفظ بچتا ہے وردتن، یہ مکمل لفظ ہے جو کہ واحد ہے۔ اب ہم اتنے ہی لفظ لے کے اس کو حل کرتے ہیں۔ الفراش کو واحد ہم نے سمجھا اور اس کا تثنیہ بنانا ہو تو یہ الفراش تھا، تو جب ہم الف نون بڑھائیں گے تو بن جائے گا الفراشان، اور اس پہ جو پیش تھی یہ زبر میں بدل جائے گی، کیونکہ الف سے پہلے پیش پڑھنا مشکل ہے تو الف سے پہلے زبر پڑھنا آسان ہے۔ الحدیقۃ ہم واحد لکھیں گے الحدیقۃ، الحدیقۃ، اور آخر میں ہم الف نون کا اضافہ کریں گے، الف نون کے نیچے زیر، تو ہم اس تا کو یوں ملا دیں گے اس کے ساتھ، اور اس پر جو پیش ہے یہ زبر میں بدل جائے گی، کیونکہ الف سے پہلے پیش پڑھنا مشکل ہے تو اس لیے الف سے پہلے ہم زبر لگائیں گے جو کہ آسان ہے۔ حصان، حصان، اب دیکھیں حصان کا معنی ہوتا ہے گھوڑا، فرسن بھی گھوڑا اور حصان کا معنی بھی گھوڑا، تو ہم اس کے آگے الف نون زیر نہیں لگائیں گے، آنی کا اضافہ کریں گے، الف سے پہلے پیش کی بجائے زبر آ جائے گی، الحصانانی، دو گھوڑے۔ شباکن کا معنی ہوتا ہے کھڑکی، تو ہم اس کی واحد یہاں لکھیں گے شبا، اور آگے الف نون کا اضافہ کر دیں گے، الف نون زرنی آنی، اور دو پیش کی بجائے ایک زبر آ جائے گی، الشباکانی، اس کاف کو موڑ کے ہم الف کی طرف یوں مائل کر دیں گے، یہ الشباکانی۔ اب یہ تثنیہ ہے، اس کی واحد بنانی ہے، تو ظاہر ہے تثنیہ سے واحد بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو تثنیہ کی علامت ہے آنی، اس کو ختم کر دیں، تو ہم نے یہ ختم کی المنارہ۔ اب یہاں زبر تھی تو یہ زبر تو الف کو پڑھنے کے لیے تھی، اب ہم نے الف کو تو ہٹا دیا، اس لیے یہاں پہ ہم پیش لگائیں گے۔ یاد رکھیں کہ عربی میں اسم کے آخر میں عام طور پر پیش یا دو پیش آتی ہے، زیر یا زبر کسی وجہ سے آتی ہے، اگر پیچھے کوئی
ایسا عامل آئے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، یعنی کوئی حرف ایسا ہے، کوئی لفظ ایسا آئے جو اس کے آخر سے اعراب کو بدل دے، تو تب کہیں جا کے زیر یا زبر آتی ہے، وگرنہ عمومی جب ہم عربی کا لفظ لکھیں گے اسم ہو تو وہ پیش والا ہوگا۔ اب وردتان گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، اس سے الف نون تثنیہ کی ہٹائیں تو یہ بن گیا وردتن، یہ ستا پہ دو پیش آ جائے گی۔ یہ تھی آج کی مختصر مشق جس کے اندر ہم نے واحد کو تثنیہ اور تثنیہ کو واحد بنایا ہے۔ کل انشاءاللہ جملے بنائیں گے، اور تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، اور اگر کوئی سوال ہے کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔